اور ہمارے وطن عزیز میں سنویدھان جو بابا صاحب امبیڈکر نے ہم کو بنا کر دیا ہے، سنویدھان تو بابا صاحب امبیڈکر نے بنا دیا، مگر سنویدھان بنانے کے بعد بابا صاحب امبیڈکر اور ان کے تمام ساتھیوں نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام دیا کہ اگر تم کو اس سنویدھان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس سنویدھان کو بچانا ہے، تو بابا صاحب امبیڈکر نے اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وطن عزیز میں تم کو مساوات ملے، تم کو انصاف ملے، بھائی چارگی تم کو حاصل ہو، تو یہ بہت ضروری ہے کہ تم ایک سیاسی طاقت بنو۔ تو میں آپ کو یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہم راجستھان میں مجلس اتحاد المسلمین کو شروع کیے ہیں۔ میں آپ سے درمندانہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے، اس پارٹی کو مضبوط بنائیے، اس پارٹی کے ممبر بنیے، اس پارٹی کے سنگٹھن کو مضبوط کریے، آپ اس کی ذمہ داری کو لیجیے۔ یہ ایک بوجھ ضرور ہے، مگر یاد رکھیے اگر آپ اس وقت پر اگر آپ اس بوجھ کو نہیں اٹھائیں گے تو پھر آنے والی جو نسل ہے، جو آج معصوم بچے ہیں جن کے مستقبل کو ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں، کہیں وہ آپ کے ہماری عمر میں پہنچ کر یہ شکایت نہ کرے کہ کاش اگر ہمارے بزرگوں نے اپنی جوانی میں محنت اور جستجو کی ہوتی اور اپنی ایک سیاسی قیادت کو، اپنی ایک پارٹی کو مضبوط کیا ہوتا تو شاید ہمارا یہ حال نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہمارے دیش میں اور راجستھان جیسے اتنے بڑے پردیش میں بہت ضروری ہے کہ دلت ہو، آدیواسی ہو یا السنکھیک سماج مسلمان ہو، آپ جب تک اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ میری بات کو لکھ کر رکھ لیجئے کہ آپ سے کبھی انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ انصاف چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا حق منوانا چاہتے ہیں، اگر آپ ناانصافی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سرکاریں آپ پر ظلم نہ کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی جان کی اور مال کی حفاظت ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی شریعت کو بچایا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسجدوں کو اور آپ کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا نہ جائے، تو پھر یاد رکھیے آپ کے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے۔ آپ برسوں سے مختلف سیاسی پارٹی کو، نیتاؤں کو ووٹ ڈالتے آئے ہیں، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بنے، آپ ووٹ لینے والے نہیں بن سکے۔ آج اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ووٹ لینے والا بننا پڑے گا۔ آپ نے برسوں، پچھلے 50-55 سال سے آپ نے ان لوگوں کو اپنا نیتا بنایا جو الیکشن جیتنے کے بعد آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، جو الیکشن کے ختم ہونے کے بعد آپ کی تکالیف کو بیان نہیں کرتے۔ چناؤ میں تو آپ نے راجستھان میں کانگریس کو، کبھی بی جے پی کو جتایا، مگر آج آپ بتائیے کہ جب گاٹمیکا میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے تو کانگریس پارٹی میں بیٹھے ہوئے مسلم ودھائک اپنی زبان کھولنے سے ڈرتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جیت تو جاتے ہیں مگر ان کی زبانوں پر ان کی پارٹی کا حکم نافذ کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں راجستھان کو اگر آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، تو میں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی مقبولیت میں اضافے کے لیے راجستھان نہیں آیا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل کا حال جانتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں جتنے لوگ، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں،
جن کے ہاتھوں میں سیل فون ہے اور جو میری تقریر کو ریکارڈ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بڑے نیتا بنو تاکہ تم کھڑے ہو کر ان غریب اور مظلوموں کی مدد کرو۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ نیتا بنے، آپ لیڈر بنے، اور اللہ آپ کو ایسا نیتا اور لیڈر بنائے جو سوائے اللہ کے کسی مائی کا لال سے نہ ڈرے اور حق کو بیان کرے۔ اسی لیے یہ لڑائی میں، یہ جد و جہد میں جو ہم آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے۔ ہم ہمارے دلت بھائیوں سے، آدیواسی بھائیوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ہم کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ بھی کمزور ہیں، آپ بھی مظلوم ہیں، آپ کا بھی استحصال کیا جاتا ہے، تو یہ لڑائی میں ہم سب کو مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہمارا مقصد ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مٹ جائیں گے اور مر جائیں گے اور کسی کو ہم جتاتے رہیں گے۔ یہ لڑائی سب کی لڑائی ہے۔ اس وطن عزیز کو بچانے کی لڑائی صرف اسد الدین اویسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس وطن